الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بس ان دونوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح عرض کر کے بات سمیٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نیکی کے کام بتائے سکھائے، نبیوں کے ذریعے سے ہمیں اس کی تلقین فرمائی، ٹریننگ دلوائی، ان سارے کاموں کی ایک شکل ہے جو کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس شکل کی پیروی کرنا، اس کام کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے دیا، یہ بہت ضروری ہے۔ خلاف سنت کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ بہت زبردست قسم کا پیارے پیارے ڈیزائن والا مہنگے کاغذ پہ اچھی سیاہی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نوٹ بنا کر لے آئیں 5000 روپے کا، لیکن اس کے اوپر پاکستان کی سرکار نے جو پیٹرن دیے ہیں کہ یہ چیزیں اس پہ بنی ہوئی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے اس پہ۔ اس سے اچھی چیزیں آپ بنا کے لے آئیں۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا 10 روپے کا کوئی لے گا تو اس کا احسان ہوگا، 5000 میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو طریقہ سکھائیں گے وہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں اعمال کی کرنسی چلتی نہیں ہے، وہ نقلی کرنسی بن جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ کام ہوگا۔ یہ تو ہو گئی اس کام کی، اس عمل کی شکل۔ ایک ہے اس عمل کی روح۔ وہ روح یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے وہ کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی امت کے لوگوں سے کیا مطالبہ کیا تھا، کوئی بہت مشکل پیچیدہ بڑا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ان سے پچھلی امت کے لوگوں سے ہم نے چھوٹا سا ایک مطالبہ کیا تھا۔ ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت جو کریں تو مخلصین لہ الدین حنفاء، وہ خالص اللہ ہی کے لیے کریں اور اللہ ہی کی طرف یکسو ہو کر، دوسری طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکی کا کام کریں۔ یہ مطالبہ تھا بس۔ تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس میں ناکام ہوئے وہ ناکام ہیں۔ تو خلوص نیت اور اخلاص، یہ دین کے سارے اعمال کی روح۔ اس کے بغیر دین کے اعمال چاہے فرض ہوں، چاہے واجب ہوں، چاہے سنت ہوں، مستحب ہوں، جتنے بھی دینی کام ہیں اس کے بغیر سارے کے سارے بے جان ہیں، بے جان۔ بلکہ بعض مرتبہ بے جان ہونے سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر وہ وبال اور گناہ بن جاتے، وبال اور گناہ بن جاتے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ جسمانی عبادتوں میں جو عبادتیں ہم اپنے جسم اور اپنی جان اور اپنی باڈی کے ذریعے کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے اور فرمایا کہ یرائی، اس کا نماز کے لیے آنے کا مقصد کچھ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ویسے وہ دکان سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ آج کوئی بڑی پارٹی آئی ہے، کارخانے سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔ آج کوئی بڑا کلائنٹ آ گیا ہے، لمبا آرڈر دے سکتا ہے، خوب منافع ہو سکتا ہے، تو اس پارٹی کو، اس کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں بڑا نیک انسان ہوں، تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے، تم محفوظ رہو گے، اس کو دکھانے کے لیے نماز، آجے جی چلیں نماز پڑھنے چلتے ہیں، تاکہ اس کا اعتماد جیت سکے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوا کرنے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ جناب رشتہ لینے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ نماز روزانہ کی معمول کی زندگی میں پڑھنا فرض ہے۔ ایک دن میں 5 ٹائم اللہ نے الگ الگ ٹائم مقرر کر کے نماز فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں، وقت کے ساتھ اس کو باندھا ہے۔ ایک دن میں 5 بار پڑھنی ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور کبھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں،
تاکہ جن سے ہم رشتہ مانگنے گئے ہیں نا وہ سمجھیں کہ یار نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی بادشاہ کے ہاں بڑی کوئی دعوت تھی، بڑا انتظام تھا، تو ایک صاحب تھے جو کہ پڑھے لکھے دیندار عالم شمار ہوتے تھے، وہ بھی اس دعوت میں بلائے گئے، تو وہ اپنے 6-7 سال کے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر بادشاہ کے ہاں کچھ ٹائم گزارا، وہاں نماز بھی پڑھی گئی، وہاں کھانا بھی ہوا۔ وہ صاحب واپس گھر آئے اور گھر والی سے کہنے لگے کہ بھئی کھانا لاؤ، تو گھر والی نے کہا کہ شاہی دسترخوان سے بھوکا کون آتا ہے؟ بادشاہ کے دسترخوان پہ گئے تھے، کھانا مانگ رہے ہیں۔ بولا ہاں ہاں لے کر آؤ۔ وہاں ذرا بادشاہ کے سامنے تھوڑا رکھ رکھاؤ کرنا پڑا اور صحیح طرح کھا نہیں سکا، تو کھانا چاہیے مجھے۔ تو جب کھانا کھا لیا تو بچے نے کہا کہ جانماز بچھاؤں، چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا ابا جانماز بچھاؤں۔ بولا کیوں بیٹا، نماز تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو بولا کھانا بھی تو کھا لیا تھا، نماز بھی تو آپ نے بادشاہ کے سامنے ذرا لمبی والی پڑھی تھی، عام طور پہ آپ ویسی نہیں پڑھتے، تو نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ تو یہ حال ہے آج ہمارا۔ من صلی یرائی فقط اشرک، فرمائے دکھاوا کرنے کو نماز بھی پڑھے گا نا، شرک کے برابر گناہ ملے گا، شرک کے برابر۔ نیت کی درستگی اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں جمعہ پڑھنے۔ اسی طرح اللہ کرے کہ ہم روزے بھی رکھیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رمضان نزدیک آ رہا ہے، حج کو جائیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے، عمرے کو جائیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اللہ ہم سے وقت پر سنت کے مطابق لیتا رہے اور قبول فرماتا رہے اپنے فضل و کرم سے۔ عام طور پر نیکیوں کے کرنے میں، مطلب عبادتوں کے کرنے میں عام طور پر تو اللہ کی رضامندی ہی مقصد ہوتی ہے۔ کہیں کہیں جہاں خطرہ تھا وہاں میں نے مثالیں دے دی ایک دو، تو ہم کوشش کریں کہ ایسے خطرے کے موقع پر بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے ہم یہ نیکی کے کام تو نہیں کر رہے۔ ہاں ایسے موقع پہ نیکی کا کام نہیں چھوڑنا ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، اگر مہمان ساتھ نہ ہوتا تو شاید آپ ابھی نہ پڑھتے نماز، بعد میں پڑھ لیتے، شاید گھر میں ہی پڑھ لیتے، شاید آج بھی یار مہمان آیا ہوا ہے تو ذرا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب دل میں خیال آئے گا کہ یہ تو میں دکھاوا کر رہا ہوں، مہمان نہ ہوتا تو شاید میں مسجد نہ جاتا، تو دکھاوے کے ڈر سے اب مسجد نہیں جا رہا، کہہ رہے نہیں میں دکھاوا نہیں کروں گا۔ یہ شیطان کی طرف سے جذبہ ہے۔ بھائی دکھاوے کے اس خیال کو دباؤ اور کہو نہیں یا اللہ اس میرے جانے کو اپنی رضامندی کے لیے بنا، اور یا اللہ مجھے مہمان نہ بھی ہو تب بھی اس طرح مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض دفعہ شیطان نیکی کے کام سے یہ کہہ کے روک دے گا بھائی تو دکھاوا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کام اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگایا گیا ہے، بھائی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ توبہ دکھاوے سے کرنی ہے، اس نماز کے پڑھنے سے توبہ نہیں کرنی ہے، اس سے باز نہیں رہنا ہے، نماز کو تو جانا ہی جانا ہے۔ اب معاشرے کے اندر نیت کو لے کر جو زیادہ خرابی ہے وہ ان عبادتوں، ان نیکیوں میں ہے جن نیکیوں میں ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے۔ بھائی کسی رشتہ دار کی دعوت کرنی ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، دوسرے شہر میں تھا، دوسرے ملک میں تھا، آج کل آیا ہوا ہے، چلو یار رشتہ دار ہے دعوت کرنی۔ اسی طرح کوئی دوست آ گیا پرانا، اس نے رابطہ کیا کہ بھائی آج کل میں کراچی آیا ہوا ہوں، اب آپ نے کہا بھائی اس کی دعوت کرنی چاہیے۔ مسلمان کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ 3 کام کر لو جنت میں جاؤ گے۔ ایک تو ہر ایک کو سلام کرو، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہر ایک کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بعض مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہتے چلو بھائی باہر چلیں، نکلتے اور بازار جاتے اور بازار میں چکر لگا کر واپس آ جاتے۔ تو شاگردوں میں سے کسی نے عرض کیا حضرت یہ آپ مطلب اس میں کیا ورزش کرنا مقصد ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں بازار میں اور واپس آ جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں کیا کرتا ہوں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، بس جاتے ہیں اور نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے میں سلام کرتا ہوں،
میں بازار کیوں جاتا ہوں؟ سلام کرنے. بھائی یہ نظر آ گئے ان کو سلام کیا، وہ نظر آ گئے ان کو سلام کیا، وہ نظر آ گئے ان کو سلام کیا، اور جو ہمیں سلام کریں ہم ان کا جواب دیں. ہر دفعہ سلام کرنے پر، ہر دفعہ جواب دینے پر ثواب ملتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے سلام کرنا. اور دوسرا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ جنت میں جاؤ گے. اب میں دعوت کر رہا ہوں اپنے اس رشتہ دار کی، دوست کی. اللہ کی رضا میرا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے اور اس سے میرا کچھ تعلق واسطہ بھی ہے رشتہ داری کا یا دوستی کا، میں اسے کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے ثواب ملے گا. آج ہمارے معاشرے میں یہ خیال ختم ہو چکا ہے. وہ یار ابھی آ گیا، اس کی اب دعوت کرنی چاہیے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ وہ میں گیا تھا نا، اس نے بھی کی تھی. کیوں کرنی چاہیے بھائی؟ وہ یار جا کے 10 بندوں کے سامنے گالی دے گا کہ میں گیا تھا، اس نے تو مجھے چائے کا بھی نہیں پوچھا، دعوت بھی نہیں دی. اللہ اور رسول کا خیال ہی نہیں ہے. بھائی کسی کے جنازے میں کیوں پہنچ رہے ہو؟ بڑی فکر ہے جنازے میں پہنچنا ہے. کیوں پہنچنا ہے جی؟ وہ نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی اللہ کا حکم ہے مسلمان کے جنازے میں جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے مسلمان کے جنازے میں جاؤ. اللہ رسول کا خیال ہی نہیں ہے. کسی کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، کسی کی غمی میں شریک ہو رہے ہیں، کسی کو اپنی خوشی غمی بلا رہے ہیں. کیوں؟ وہ جی وہ نہیں بلائیں گے تو وہ برا مانے گا، کل کو میرے گھر کچھ ہوگا تو وہ نہیں آئے گا. یہ ہماری نیتیں خراب ہیں. اس لیے نیت کی درستگی ایمان کے بعد، کلمے کے بعد، یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین کام ہے. جب ہماری نیت درست ہوتی ہے، ہمارے دنیا کے کام دھندے، ہماری اپنی ضرورتیں جو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں ثواب بن جاتی ہیں. ثواب فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بندہ اپنی موج مستی میں کرتا ہے، یہ تو فرمایا کہ نہیں، اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو یہ اس طرح ہے. جب ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے دنیا کے کام بھی ثواب بن جائیں گے. یہی پیغام ہے اسلام کا. یہ اسی کا نام دینداری ہے کہ میرا 24 گھنٹے کا جو کام ہے، میرا کھانا پینا، اوڑھنا بچھانا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار، رشتہ داریاں، ملنا، ناراض ہونا، جتنے بھی معاملات ہیں وہ شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں، میں دیندار ہو گیا. دیندار ہونے کے لیے آپ کو نہ علاقہ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ جناب علی آپ کو کوئی اپنا زندگی اوپر سے نیچے الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. آپ جس ٹائم کھاتے تھے، جس ٹائم سوتے تھے، جس ٹائم جاگتے تھے، جو معاملات تھے، جیسا چل رہا تھا وہی رہے گا. صرف سوچ کیا ہو کہ جو بھی کام کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. بس سوچ یہ ہو جائے. اب وہ خوشی غمی میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، کسی کو بلا رہا ہے، اس کی وہ خوشی غمی نیکی بن گئی، ثواب ساتھ ساتھ اس کو مل رہا ہے. تو بھائی نیت جو ہے نا، نیت یہ روح اور جان ہے ہر نیکی کے کام کی. اور نیکی کے کام کا جو صحیح ڈیزائن اور صحیح نقشہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سنت کے مطابق کام ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، آپ اتنا جلدی اللہ کے ولی بن جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا آسان تھا اللہ کا ولی بننا. بعض ان پڑھ لوگوں کے اندر عجیب عجیب باتیں مشہور ہوتی ہیں، 40 سال تک جنگل میں عبادت کرو، درخت میں الٹا لٹک کے اللہ اللہ کرو، اتنے 1000 دفعہ یہ والا وظیفہ کرو اور جناب یہ کرو، پھر جا کے اللہ کا ولی. ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں، سنت کے مطابق نبی اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے والے بن جائیں، آپ اللہ کے ولی ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی یہ دولت عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.